الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم قال النبي صلى الله عليه وسلم من أراد الحج فليتعجل آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے واجب الاحترام عزیز سامعین حضرات، یہ ذی قعدہ کا مہینہ ہے اور مہینوں کے بارے میں اللہ جل شانہ ارشاد فرماتے ہیں کہ سال بھر میں 12 مہینے ہیں اور 12 مہینوں کو اللہ جل شانہ نے اس وقت سے پیدا فرمایا ہے جس وقت سے کائنات کو بنایا ہے. جس وقت یہ کائنات بنی اسی وقت سے 12 مہینے بھی اللہ رب العزت نے بنائے ہیں اور 12 مہینوں میں 4 مہینے ایسے ہیں کہ جن کی عزت، جن کی عظمت، جن کا ادب، جن کا احترام شروع ہی سے اللہ جل شانہ نے بیان فرمایا ہے. یہی وجہ تھی کہ زمانہ جاہلیت میں عرب بھی جب 4 مہینے حرمت والے آتے تو اپنی تلواریں رکھ دیتے، ہتھیار کو رکھ دیتے اور قتل و قتال کو روک دیتے. ان مہینوں کا ادب رکھتے ہوئے، احترام کرتے ہوئے، عزت کرتے ہوئے. تو زمانہ جاہلیت میں بھی 4 مہینوں کا ادب و احترام کیا جاتا تھا اور مشرکین بھی اس کا خیال رکھا کرتے تھے. وہ 4 مہینے ذی قعدہ، ذی الحج، محرم، رجب، وہ 4 مہینے یہ ہیں. ذی قعدہ، ذی الحج، محرم، رجب، یہ 4 مہینے حرمت والے مہینے ہیں، احترام والے مہینے، عزت والے مہینے. اللہ جل شانہ 12 مہینوں کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ. فی کتاب اللہ، لوح محفوظ میں، اللہ کی کتاب میں 12 مہینے
اللہ رب العزت نے پیدا فرمائے ہیں، اور اس وقت سے ان مہینوں کو پیدا فرمایا ہے، اس مہینے سے 12 مہینوں کا اللہ رب العزت نے بنایا ہے کہ جس وقت یوم خلق السماوات والارض، زمین اور آسمان کو پیدا فرمایا، اس وقت اللہ نے 12 مہینے پیدا فرما دیے اسی وقت، اور پھر فرمایا منہا، ان 12 مہینوں میں سے اربعۃ حرم، 4 مہینے حرمت والے، احترام والے ہیں، اور وہ 4 مہینے کون سے ہیں؟ ذی القعدہ، ذی الحج، محرم، رجب۔ اب یہ مہینہ جو چل رہا ہے ذی القعدہ کا مہینہ ہے، تو یہ مہینہ 12 مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے، اور حرمت والے 4 مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے۔ تو یہ مہینے احترام والے ہیں، اور اللہ رب العزت نے پھر فرمایا ذالک الدین القیم، یہ سیدھا دین ہے، یہ دین سیدھا ہے۔ تو ذی القعدہ کے مہینے کا یہ لفظ ذی القعدہ کے طور پر بھی استعمال ہوتا ہے، ذو القعدہ بھی کہا جاتا ہے، ذو قعدہ بھی کہا جاتا ہے۔ اس مہینے کے نام کو جو لیا جاتا ہے، ذی القعدہ بھی کہنا درست ہے، ذو قعدہ بھی کہنا درست ہے، ذو القعدہ بھی کہنا درست ہے۔ قعدہ کا معنی ہے بیٹھنا۔ اس مہینے کو ذی القعدہ کیوں کہا جاتا ہے؟ اس لیے کہا جاتا ہے کہ لوگ جو زمانہ جاہلیت میں بھی قتل و قتال کیا کرتے تھے، وہ اپنی تلواروں کو رکھ دیا کرتے، ڈال دیا کرتے، تیروں کو رکھ دیا کرتے، تلواروں کو ڈال دیا کرتے، اور میدان جنگ خالی ہو جایا کرتا، لوگ گھروں میں بیٹھ جایا کرتے کہ ان مہینوں میں قتال نہیں کرنا، ان مہینوں میں جھگڑے نہیں کرنے، لڑائی نہیں کرنی۔ تو وہ لوگ باوجود کہ جاہل تھے، لیکن جہالت کے باوجود ان مہینوں کا احترام کرتے، ان مہینوں کی عزت کرتے، ان مہینوں کا ادب کرتے۔ تو اس لیے اس مہینے کا نام ذی القعدہ رکھا گیا۔ اسی مناسبت سے اس مہینے کو ذی القعدہ کہا جانے لگا۔ تو 12 مہینے جس طرح اللہ نے آسمان اور زمین کو پیدا فرمایا ہے، اسی طرح میرے رب نے ان 12 مہینوں کو پیدا فرمایا ہے، اور ان 12 مہینوں میں میرے رب نے 4 مہینے حرمت والے بنائے ہیں کہ ان مہینوں کا احترام کرو، ان مہینوں کی عزت کرو، ان مہینوں کا ادب کرو، اور اس میں زیادہ عبادت کرو، ان 4 مہینوں میں زیادہ عبادت کرو۔ اہل علم فرماتے ہیں کہ جو لوگ ان 4 مہینوں میں عبادت کی کثرت اختیار کرتے ہیں، اللہ جل شانہ باقی مہینوں میں بھی اسے عبادت کرنے کی توفیق نصیب فرماتے ہیں۔ اور جو لوگ ان مہینوں میں گناہوں سے نہیں بچتے، بدعنوانیوں سے نہیں بچتے، خرافات سے نہیں بچتے، ان مہینوں کے تقدس کا خیال نہیں کرتے، باقی بار جو ہے 8 مہینوں میں بھی اس کی یہی کیفیت رہتی ہے، اس کا یہی حال رہتا ہے۔ تو ان 4 مہینوں کا ادب و احترام اور ان کی عزت، ان کی عظمت ہر مومن کے دل میں یہ ہونی چاہیے کہ ان مہینوں میں اپنے رب کی خوب عبادت کرنی ہے۔ اب عبادت کیا کرنی ہے؟ عبادت کیا کرنی ہے؟ کوئی اس کی تخصیص نہیں ہے۔ آپ نوافل میں کثرت اختیار کریں، آپ صدقات میں کثرت اختیار کریں، آپ تلاوت قرآن میں کثرت اختیار کریں، آپ اذکار میں کثرت اختیار کریں، آپ صدقات خیرات میں کثرت اختیار کریں، آپ تہجد کی نماز میں کثرت اختیار کریں، دوا میں اختیار کریں، اور برائی سے جتنا ہو سکے اتنا بچنے کی کوشش کریں۔
جب آپ نے ان 4 مہینوں کو ان کیفیات کے ساتھ گزار لیا کہ خوب عبادت کے ساتھ یہ مہینے گزرے، خوب جو ہے اذکار کے ساتھ یہ مہینے گزرے، تلاوت قرآن کے ساتھ یہ مہینے گزرے، صدقات خیرات کے ساتھ یہ مہینے گزرے، تو اس کی برکت سے تمہارا رب تمہیں باقی 8 مہینوں میں بھی عبادت کرنے کی توفیق نصیب فرمائیں گے اور گناہوں سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائیں۔ ان مہینوں کے اندر عبادت کرنے کے ثمرات اور نتیجہ آپ کو باقی 8 مہینوں میں ملے گا۔ یہ اہل علم فرماتے ہیں۔ تو جس قدر ان مہینوں کے اندر عبادت کرنے کا ثواب ہے، جس قدر ان مہینوں میں تلاوت قرآن کرنے کا ثواب ہے، اذکار کرنے کا ثواب ہے، اسی قدر اگر کوئی شخص ان مہینوں میں گناہ کرے، اپنے رب کی نافرمانی کرے، زنا کرے، شراب پیے، جھوٹ بولے، جھگڑے کرے، قتال کرے، جدال کرے اور لوگوں سے نفرت کرے، حسد کرے، بغض رکھے اور چوری کرے، ڈاکہ ڈالے، تو پھر کیا ہے کہ اس کی سزا، اس پر وعید بھی بہت سخت ہے۔ جس طرح ان مہینوں کے فضائل ہیں، اسی طرح ان مہینوں میں گناہ کرنے کی وعیدات بھی بہت سخت ہیں۔ تو اس لیے ان مہینوں میں گناہ سے بچنے کی بھرپور کوشش کی جائے۔ تو جس طرح یہ مہینے ذوالقعدہ، ذی الحج، محرم، رجب یہ حرمت والے مہینے ہیں، تو ان 4 مہینوں میں یہ مہینہ ذوالقعدہ کا جس سے آپ گزر رہے ہیں، اس مہینے کا شمار اشہر حج میں بھی ہوتا ہے کہ حج کے جو مہینے کہلائے جاتے ہیں ان مہینوں میں بھی ذوالقعدہ کا شمار ہوتا ہے۔ اور حج کے 3 مہینے ہیں، شوال، ذوالقعدہ، ذی الحج۔ یہ حج کے 3 مہینے ہیں، شوال، ذوالقعدہ، ذی الحج۔ تو ذوالقعدہ یہ حج کے مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے۔ اور حج کیا ہے؟ یہ حج صاحب استطاعت پر اسی طرح فرض ہو جاتی ہے، جس طرح کہ بالغ ہونے کے بعد ایک بچی پر جیسے ہی وہ بالغ ہوئی اس پر نماز فرض ہو جاتی ہے، اور صاحب نصاب پر زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے، اور بالغت کے بعد روزے فرض ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح پر حج بھی زندگی میں ایک مرتبہ بالغ ہو جانے کے بعد اور صاحب استطاعت ہو جانے کے بعد ہر اس شخص پر فرض ہو جاتی ہے جس کے پاس مال اتنا ہو کہ جو سفر حج کر سکے اس مال کے ذریعے۔ اب اس کی تفصیل میں آپ کو بتلاتا چلوں کہ حج کس پر فرض ہے۔ حج ایسے شخص پر فرض ہے جو عاقل ہو، جو بالغ ہو، جو مسلمان ہو اور اس کے پاس اتنا مال ہو کہ حج پر سفری اخراجات اور وہاں کا قیام، وہاں کا طعام اور واجبی اخراجات اہل و عیال کے ادا کر سکے، تو ایسے شخص پر حج کرنا زندگی میں ایک مرتبہ فرض ہے، اور اس کی فرضیت اسی وقت ہو جاتی ہے جس وقت وہ صاحب استطاعت ہوا۔ تو صاحب استطاعت کسے کہا جاتا ہے؟ کہ جو عاقل بھی ہے، بالغ بھی ہے، مسلمان بھی ہے، صاحب استطاعت یعنی مال ہے، اتنا مال کہ سفر کے اخراجات اس کے پاس ادا ہو سکے، اور وہاں کا قیام، وہاں کا طعام اور اہل و عیال، بیوی بچوں کے واجبی اخراجات ان کو دے سکے، تو ایسے شخص پر حج کرنا فرض ہو جاتا ہے۔ حج کرنا فرض ہو جاتا ہے، اور خدا نخواستہ ایسا شخص بلا عذر کے، شرعی عذر کے تاخیر کرتا ہے، حج نہیں کرتا، تو ایسا شخص جس قدر تاخیر کرتا جائے گا اسی قدر یہ شخص گناہ گار ہوتا جائے گا۔ جتنا تاخیر کرے گا اتنا ہی گناہ گار ہوگا، جتنا تاخیر کرے گا اتنا ہی گناہ گار ہوگا۔ گناہ سے وہ بچ نہیں سکتا جب تک کہ رب کے اس فریضے کو یہ ادا نہ کر لے، اور وہ فریضہ ہے حج بیت اللہ۔
حج بیت اللہ۔ میرے نبی نے فرمایا من اراد الحج فلیتعجل، تم میں سے جو شخص حج کا ارادہ کرے تو اسے چاہیے کہ وہ حج کرنے میں جلدی کرے، تم میں سے چاہیے وہ حج کرنے میں جلدی کرے، تاخیر نہ کرے، تم میں سے چاہیے کہ اس کو حج کرنے میں جلدی کرے۔ اور حج کیا چیز ہے؟ حج کرنے والا حاجی جب حج کر لیتا ہے تو حج کرنے کے برکات ثمرات زندگی بھر اسے ملتے رہتے، زندگی بھر اسے ملتے رہتے۔ اگر اس کا حج اللہ کہاں قبول ہو گیا، حج کرنے میں ریا نہ ہوا، دکھلاوا نہ ہوا، واہ واہ مقصود نہ ہوئی کہ بھئی یہ حاجی ہے میں حاجی کہلاؤں گا، تو اللہ کے رضا کے لیے جس نے حج کیا تو اللہ رب العزت حج کرنے کے برکات ثمرات زندگی بھر اسے عطا فرماتے ہیں۔ تو حج ہر عاقل بالغ مسلمان صاحب حیثیت صاحب استطاعت پر زندگی میں ایک مرتبہ فرض ہو جاتا ہے، فرض ہو جاتا ہے۔ حج میں تاخیر بلا وجہ کرنا یہ گناہ ہے۔ تو حج کا سفر شوال کے مہینے سے شروع ہو جاتا ہے، لوگ جو ہے شوال کے مہینے سے کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو جب حج کے لیے درخواستیں جمع ہوتی ہیں، ایک درخواست وہ ہے جو سرکاری طور پر انسان جمع کرتا ہے، حج کرنے والا اپنی درخواست جمع کراتا ہے سرکاری طور پر، خدا نہ خواستہ سرکاری طور پر اس کی درخواست جو ہے رد کر دی گئی، قبول نہ ہوئی، اس کا نام نہ نکلا، تو پھر اگر اللہ نے اسے اتنا مال دیا ہے کہ وہ پرائیویٹ طور پر جو ہے حج کے لیے کاغذات جمع کرا سکتا ہے، وہ حج کر سکتا ہے، تو پھر اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ کاغذات پرائیویٹ طور پر جمع کرائے اور حج کی فکر کرے کہ میں نے حج کرنا ہے، میں نے حج کرنا ہے۔ خدا نہ خواستہ اگر اس نے ایسا نہ کیا تو یہ شخص گناہ گار ہوگا۔ اور جب ایک مرتبہ مال آ گیا اور اس پر یہ طاقت اس کو مل گئی کہ یہ حج کر سکتا ہے، اور اس کے بعد چاہے اس پر مال کم بھی ہو جائے تو اس سے حج کی فرضیت پھر ختم نہیں ہوگی، حج کی فرضیت اس پر ختم نہیں ہوگی، ہمیشہ یہ برقرار رہے گی۔ تو اسے چاہیے کہ فوراً حج کرے۔ اب حج نہ کرنے والوں کے آزار کیا ہیں، عذر کیا ہے، ہیلے بہانے کیا ہے کہ جس سے وہ اپنے آپ کو دھوکہ دیتا ہے، اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتا، اللہ جل شانہ کو دھوکہ نہیں دے سکتا، اپنے آپ کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ ہیلے بہانے کیا ہوتے ہیں؟ عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ ابھی میری شادی ہو جائے اس کے بعد میں حج کروں گا، یہ عذر ہوتا ہے۔ پھر یہ عذر ہوتا ہے کہ میں پہلے اپنے والدین کو حج کرا دوں اس کے بعد حج کروں گا۔ پھر یہ ہوتا ہے میں پہلے اپنی بیوی بچوں کو حج کرانے کے لیے اس کے لیے بھی پیسے جمع کر لوں پھر حج کروں گا۔ یا پھر یہ ہوتا ہے کہ پہلے میں اپنی بیٹی کی شادی کر لوں، بیٹوں کی شادی کر لوں پھر حج کروں گا۔ یاد رکھیے گا جو صاحب استطاعت ہوا، بیٹا ہے یا باپ ہے، باپ پر اگر صاحب استطاعت والا ہوا تو باپ پر حج کرنا فرض ہے، باپ پر حج کرنا فرض ہے۔ اگر اولاد صاحب استطاعت والی ہوئی تو اولاد پر حج کرنا فرض ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ باپ جو ہے اس پر حج فرض نہیں ہے اور بیٹے پر فرض ہے، بیٹا کہے پہلے باپ کو کراؤں گا تب حج میرا ادا ہوگا، تو اس کا یہ ہلا چلے گا نہیں اللہ کے ہاں، اللہ کے ہاں یہ ہلا نہیں کر سکتا، اللہ کے ہاں یہ اللہ کی گرفت میں آئے گا۔ اور پھر سب سے بہترین نیکی اور عبادت اور اجر جو انسان کو ملتا ہے، جس کے احادیث مبارکہ میں بڑی خوشخبریاں آئی ہیں، بشارتیں آئی ہیں، وہ ہے جوانی کی عبادت، وہ ہے جوانی کی عبادت۔ انسان جوانی میں اگر اللہ کے گھر کا حج کر لے تو بہت ساری فیوز اور برکات وہ حاصل کر سکتا ہے، حسرت باقی نہیں رہتی کہ میں یہ کام کر لیتا، جو بڑھاپے میں اسے حسرت رہ جاتی ہے کہ کاش کہ میں طاقت ہوتی، مجھ میں جان ہوتی تو میں فلاں فلاں نیکی بھی کر لیتا، یا فلاں فلاں جگہ پر بھی میں چلا جاتا، زیارت کر لیتا، اور یہ میں عبادت کر لیتا، کثرت سے میں اذکار کر لیتا۔ تو بڑھاپے میں جو حسرت رہ جاتی ہیں وہ جوانی میں باقی نہیں رہتی، کیونکہ وہ جوانی میں طاقت کے ہونے کے باوجود اور جو ہے جوانی میں اعضاء کے قوی ہونے کے ساتھ وہ جو ہے بہت سارے اذکار، بہت ساری عبادات اور بہترین احسن انداز میں مناسک حج ادا کر سکتا ہے۔ تو اگر وہ جوانی میں حج نہیں کرتا اور اس انتظار میں رہتا ہے کہ ابھی تو پوری زندگی پڑی ہے، بڑھاپے میں حج کر لوں گا، تو خدا نہ خواستہ بڑھاپے میں اگر توفیق نہ ہوئی، اگر اس سے وہ بیمار ہو گیا، اس کے اعضاء نے کام کرنا چھوڑ دیا، تو پھر وہ کیا کرے گا؟ وہ کیا کرے گا؟ فرضیت تو باقی رہی۔
تو جوانی میں اللہ کو ہاں عبادت جو اللہ کے ہاں پسندیدہ ہے وہ بڑھاپے میں نہیں ہوتی، اور پھر جوانی میں یہ ہوتے آئے کہ عام طور پر شیطان کا غلبہ زیادہ ہوتا ہے، شیاطین کا غلبہ زیادہ ہوتا ہے، انسان کا نفس شیطان کی غلامی اختیار کر چکا ہوتا ہے۔ تو اس لیے اگر وہ جوانی کے اندر جو ہے شیطان کے ان وساوس سے، مکر اور فریب سے، دجل سے اگر نہ بچ سکا اور اسی طرح اس نے ساری زندگی گزار دی، تو بڑھاپا تو ایسا ہے کہ اس میں اسے پتا ہے کہ اور کوئی کام ہی میرے پاس نہیں ہے، لہذا حج ہی کر لو۔ بڑھاپے پہ تو عام طور پر ذہن متوجہ ہو ہی جاتا ہے، مائل ہو ہی جاتا ہے کہ میں حج کر لوں بڑھاپے میں۔ تو جو جوانی کی عبادت اللہ کو پسندیدہ ہے بڑھاپے کے مقابلے میں بڑھاپے میں نہیں ہے۔ تو اس لیے جو جوانی تو دیوانی ہوتی ہے، تو جوانی کے اندر نفس سے شیطان کا زیادہ تر غلامی اختیار کرنے کے قریب ہو جاتا ہے، اور شیطانی وساوس سے، مکر فریب سے جوان شخص کے لیے بچنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ اس لیے کوشش یہ کی جائے کہ حج جب فرض ہو جائے تو فی الفور اسے ادا کیا جائے۔ خدا نہ خواستہ اگر وہ حج نہیں کر سکا، ایسی نوبت آ گئی کہ وہ کمزور ہو گیا، وہ لاغر ہو گیا، کوئی اس کے جسم میں طاقت نہ رہی، تو پھر اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے اہل و عیال کو وصیت کرے کہ خدا نہ خواستہ میں مر جاؤں تو میرے مر جانے کے بعد میرے مال سے میری طرف سے حج بدل کر لینا۔ اور حج بدل کرنے کی کم از کم 20 شرائط ہے۔ جو حج بدل کرنے والا ہے وہ مفتیان اکرام سے رجوع کر لے، 20 شرائط اگر اس میں پائی جائیں گے تو حج بدل ہو سکے گا، اس کے بغیر حج بدل نہیں ہو سکتا۔ تو حج بدل کرائے، اور حج بدل مرنے والے کے مال سے تہائی مال سے حج بدل کی رقم ادا کی جا سکتی ہے، اس سے زیادہ نہیں۔ تو یہ حج جو ہے جو اللہ نے جس پر فرض کر دیا وہ اسے ضرور ادا کرے، کیونکہ عام طور پر شیطان یہ اس کے دل کے اندر یہ بات ڈالتا ہے کہ نماز تو پڑھتا نہیں، حج کر کیا کرے گا، زکوٰۃ تو ادا نہیں کرتا، حج کر کیا کرے گا، نیکی تو کرتا نہیں، حج کر کیا کرے گا، حج کرنے کے بعد بھی تو گناہی کرنے۔ تو یہ اس طرح کے ہیلے شیطان دل میں ڈالتا ہے۔ یاد رکھیے گا، نماز اپنی جگہ پر فرض ہے، زکوٰۃ اپنی جگہ پر فرض ہے، ماہ رمضان کے روزے اپنی جگہ پر فرض ہے، جس طرح وہ فرض ہے اسی طرح حج بھی فرض ہے۔ جو صاحب استطاعت ہے اس پر حج کرنا فرض اسی طرح ہے جس طرح ماہ رمضان کے روزے ایک بالغ شخص پر فرض ہو جاتے ہیں، جس طرح نماز ایک شخص پر فرض ہو جاتی ہے۔ اور جس نے ایک مرتبہ زندگی میں حج فرض کر لیا اور پھر خدا نخواستہ اسے معلوم ہے کہ وہاں پر رش بہت زیادہ ہوتا ہے، ہجوم بہت زیادہ ہوتا ہے، اگر میں بھی دوبارہ نفلی حج کے لیے درخواست جمع کرواؤں گا تو اس سے لوگوں کو تکلیف ہوگی، تو بہتر ہے کہ نفلی حج کے لیے درخواست جمع کرانے سے زیادہ بہتر یہ ہے کہ اللہ کے مخلوق میں جو دین کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، جو فقیر ہیں، جو غریب ہیں، جو یتیم ہیں، ان کی مدد کی جائے، ان کی معاونت کی جائے، ان پر خرچ کیا جائے۔ کتنے مدارس ایسے ہیں کہ جو لوگوں کی معاونت نہ کرنے کی بنا پر، لوگوں کا رجحان مدارس و مساجد کی طرف نہ ہونے کی بنا پر کتنی مساجد ویران ہو چکی ہے، کتنے مدارس اجڑ چکے ہیں، اور ان کے اندر طلباء تعلیم حاصل نہیں کر پا رہے کیونکہ وہاں پر فنڈنگ کی کمی ہے، وہاں پر چندے کی کمی ہے۔ تو اس لیے جو فرض حج ادا کر چکا اور اللہ نے اسے مال دیا ہے تو نفل حج سے زیادہ بہتر پھر یہ ہے کہ وہ دین کے کاموں میں لوگوں کی معاونت کرے، غریبوں کی معاونت کرے، یتیموں کی معاونت کرے، بیواؤں کی معاونت کرے اور ان پر خرچ کرے، اور بے نکاحی بچوں کے نکاح پر خرچ کرے۔ تو بہت سارے ایسے کام ہیں جو نفلی طور پہ انسان کر سکتا ہے، بجائے کہ نفل حج پر حج کرتا چلا جائے۔ اللہ کے مخلوق کی اس میں معاونت کرے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔